الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بندہ حاضر ہے محمد حذیفہ۔ آج جو ہے جس دعا کا انتخاب کیا گیا وہ عظیم دعا اور وہ عظیم توبہ و استغفار کی دعا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، ہمارے ابا، ہماری امی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ یہ عظیم دعا ہے۔ اس دعا کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی چند باتیں عرض خدمت کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے اس دعا کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، اور جو ہے آپ جو ہے اسکرین کے اوپر بھی جو ہے اس دعا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو یاد فرما لیجئے، اس کو یاد فرما لیجئے، یاد کر لیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، ہمارے اوپر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمائیں، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم
خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنی عظیم دعا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا، اس دعا کا ذکر فرمایا۔ تو انشاءاللہ اس دعا کی روشنی میں جو ہے میں عرض خدمت کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے بندہ کا معمول ہے کہ چند ایسے اعمال ذکر کیے دیتا ہوں اپنے جو ہے بیان کے شروع کے اندر۔ عمل مختصر ہے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے، تو چند اعمال میں عرض کرنے کے بعد اس دعا کی تفصیل اور تفسیر پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے عمل، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مجھے جو ہے ایک دعا سکھائی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اعلمکی کلمات تقولینہن عند الکرب، کیا میں آپ کو ایسی دعا، ایسی باتیں، ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو آپ کو پریشانی کے وقت آپ اس کو پڑھ لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور سکھا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کو آپ ریکارڈ کر لیں، یاد بھی فرما لیں، اور جو ہے یاد کر لیجئے۔ جو ہے اتنی عظیم دعا ہے، پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، تو اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ ہمارے جو ہے محمود جان حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت نے جب میرا ہندوستان کے لیے میں جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو فرمایا جب بھی پریشانی ہو تو اس دعا کو پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں جو ہے اپنے سفر کے اندر کافی مشکلات آئے، پریشانیاں آئی، تو ان کو پڑھتا رہا۔ خود اپنا تجربہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پریشانیوں کو دور فرمایا، ان تکالیف کو دور فرمایا، اور سفر سہولت کے ساتھ طے ہو گیا۔ تو جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کا نام لیں۔ اللہ اللہ وہی ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمایا، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جو ہے صحیح سلامت قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کہہ کر امن و امان کے ساتھ کی زندگی عطا فرمائی۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہی خالق کائنات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے سمندر کو پار کرایا۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عظیم درجہ عطا فرمایا۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر دشمنوں سے اللہ نے بچایا۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم، وہی خالق کائنات سے، رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں جب بھی پریشانی آتی ہے، اللہ اللہ ربی، اے اللہ اللہ میرے رب ہے، لا اشرک بہ شیئا۔ اس کو آپ پڑھیں پریشانی کے وقت، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ ان کو بڑی پریشانیاں، آفات، مصیبتیں آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دعا ان کو سکھائی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاذکار میں اس کو ذکر فرمایا، مختصر دعا، ہم بھی ان کو یاد کر لیں، جب بھی پریشانیاں آتی ہیں تو ان کو پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہو جائے، صبح کے وقت ان کلمات کو پڑھ لیا جائے،
فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اللہ کے نام کے ساتھ، علی نفسی یا اللہ میری جان پر، یا اللہ میری جان کی حفاظت فرما، اہلی میرے گھر والوں کی حفاظت فرما، و مالی مال و دولت کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یہ مختصر دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ چند دن کے بعد وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میری پریشانیاں دور ہو گئی۔ یقین کے ساتھ، جب آقا نے فرما دیا تو یقین کے ساتھ آپ کریں۔ یقین فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میرے بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے ویسے ہی میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ عرب کے ایک بہت بڑے، مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے واعظ تھے، واعظ ہیں، ابھی بھی باحیات ہیں، شیخ عبد الجبار۔ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، حضرت بیان کر رہے تھے، ایک شخص حاضر ہوئے، بڑے عمر کے تھے، بزرگ تھے۔ وہ حاضر ہو کر کہا کہ بزرگ آپ جو ہے، حضرت آپ جو ہے لوگوں کو بتا دیجئے کہ یقین سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی میں حرم شریف سے نکلا ہوں، اور جب میں گیا تو اپنے بچوں نے ویل چیئر میں مجھے لے گیا، میں اپاہج ہوں، ڈسیبل ہوں، میرا پیر ہل نہیں سکتا تھا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں توبہ اور استغفار کیا، کعبۃ اللہ کے سامنے جو ہے توبہ اور استغفار کیا، اور خوب رو کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ آپ سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یا رب العالمین، یا اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، آپ نے فرمایا آپ مجھ سے بالکل قریب ہیں، آپ میری دعاؤں کو سن رہے ہیں، یا رب العالمین مجھے یا تو بغیر ویل چیئر کے جو ہے چل کے حرم شریف سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما، یا یہاں ہی موت دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے رو رو کر دعا کی۔ تھوڑی سی نیند آ گئی، انہوں نے کہا، جب نیند کے اندر، خواب کے اندر کوئی کہہ رہا ہے اٹھو بھاگو، اٹھو اور چلو، میں نے اٹھا اور چلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرے جو ہے پیر صحیح سلامت ہو گیا، اور میں چل کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لوگوں کو شیئر کر دیں، اللہ کے ساتھ جیسے یقین ہوگا، جیسا گمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی سلوک فرماتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جان کے، آپ کے مال کے، آپ کے اہل و عیال کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ایک اور مرتبہ سنا دیتا ہوں، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ تیسرا عمل، یہ جو ہے مختصر عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعات نماز پڑھتا ہے، اور یا مرد ہو یا عورت نماز پڑھتا ہے، اور جو ہے درمیان میں کوئی بری بات یعنی کوئی دنیاوی بات وہ نہیں کہتا، مغرب کے بعد 6 رکعات نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو جو ہے 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کتنا مختصر عمل اور ثواب اتنا زیادہ، 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ اگر ہم رمضان میں پڑھیں گے تو 70 درجہ بڑھ کے پتہ نہیں کتنے سالوں کے جو ہے ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم مغرب کے بعد ویسے جو ہے فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہی ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہی ہیں، 4 رکعت، اس کے بعد اور 2 رکعت آپ ملا لیجئے، 6 رکعت ہو جائیں گے۔ اگر اوابین کی مزید 6 رکعت الگ پڑھ سکتے ہیں تو اور اچھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم مغرب کے بعد، فرض کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل کے بعد اور 2 رکعت نفل ملا دیجئے، 6 رکعت ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ہے مختصر اعمال ذکر کیے گئے، عمل مختصر ہیں، ثواب زیادہ ہیں۔ ابھی میں جو ہے آج کی جو دعا جو انتخاب کیا گیا ہے، اس دعا کی روشنی میں جو ہے باتیں عرض کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک اور مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، عظیم دعا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے،
ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمائیں، یقیناً لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استغفار توبہ کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعاؤں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ بھی جو ہے استغفار اور توبہ کے لیے بہت ہی عظیم مؤثر دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس طرح کی عظیم دعائیں ہیں، ان کو آپ یاد فرمائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور خصوصاً یہ دعا، آج کی یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے جو ہے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں، رحم نہ فرمائیں، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کو جو ہے آپ پڑھیں، اور جو ہے خصوصاً اس مہینے میں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس دعا کے ذکر کو، اس دعا کو کیوں جو ہے انتخاب کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے پورے سال کے اعمال اللہ کے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں زیادہ، شعبان کے مہینے میں کیوں زیادہ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتی تھی کہ جو ہے میرے روزے قضا ہو جاتی تو میں جو ہے شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تو میں بھی اپنے روزے کی قضا جو ہے شعبان میں پورا کر لیتی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیوں آپ جو ہے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ غفلت برتتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے رمضان آئیں گے عبادت کریں گے، آج شعبان کے مہینے میں ہم تھوڑی سی شرارت بھی کر لیں گے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کرتے ہیں، لیکن یہ عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس وجہ سے میں شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے اعمال روزانہ بھی پیش ہوتا ہے، ویکلی یعنی ہر ہفتے بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور پورے سال کے اعمال شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر ہفتے روزانہ مغرب سے پہلے ہمارے پورے دن کے اعمال جو ہے پیش ہوتے ہیں، اسی لیے ہم آخری وقت میں، دن کے آخری وقت، رات کے آخری وقت میں ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اور جو ہے یہ تو روزانہ کے اعمال ہے، اور ہفتے کے جو اعمال ہیں پیر اور جمعرات کو پیش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات میں زیادہ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو دن ہیں، ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ دو دن ہیں، یعنی پیر اور جمعرات میں جو ہے بندوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، یعنی ہفتے کے جو اعمال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، اس لیے میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور سالانہ کے اعمال جو ہے شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو ضرورت ہے، بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے اچھے اعمال اگر کم از کم پیش نہ ہوں تو برے اعمال تو پیش نہ ہوں۔ تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کیے جائیں، توبہ اور استغفار کریں، اور تمام جتنے بھی توبہ اور استغفار کی دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھیں، اور کم از کم جو ہے روزانہ 2 رکعات صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں، تمام توبہ کی دعائیں پڑھیں، اور اس دعا کو بھی پڑھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں، رحم نہ فرمائیں، یقیناً ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اس لیے ہمیں جو ہے توبہ استغفار زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے، کم از کم ہمارے نیک اعمال اللہ کے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہوں گے۔ اگر یہ کم ہیں تو کم از کم ہمارے برے اعمال تو پیش نہ ہوں، ہمارے کم از کم برے اعمال تو پیش نہ ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو، اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا، کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک بار بار غلطی کرنے والے ہیں، اور سب سے بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ التوابون، زیادہ توبہ کرنے والے۔ اس وجہ سے اس مہینے میں
اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیے اور یقین کے ساتھ اور توبہ کی نیت کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں، رحم نہ فرمائیں، یقیناً ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد جو ہے اس دعا کی روشنی میں مزید جو ہے باتیں عرض کروں گا۔ آپ سے جو ہے گزارش ہے کہ آپ جو ہے انتظار فرمائیں، انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام جو ہے رحمان کی رحمت، اس پروگرام میں بندہ حاضر ہے محمد حذیفہ۔ جو ہے آج جو دعا انتخاب کیا گیا وہ جو ہے اسکرین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلی نشست میں بھی ذکر کیا گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ مغفرت نہ فرمائیں، رحم نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ عظیم دعا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے معاف فرما دیا۔ اس لیے ہمیں اس دعا کو جو ہے کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتا ہے، بیٹے ہر وقت اللہ سے اللہم اغفر لی کہتے رہو، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ پتہ نہیں کب جو ہے مغفرت کے دروازے کھلے رہیں اور اس وقت آپ کا بیڑا پار ہو جائے، آپ کی اللہم اغفر لی قبول ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلی نشست میں بھی ذکر کیا، اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کرتا ہوں کہ جو ہے کال آپ جو ہے کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے مسائل سوالات، آپ ابھی جو ہے لائن کھلا ہوا ہے، آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں، جو ہے آپ کے سوالات کے لیے انشاءاللہ تعالی حتی المقدور جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں جی۔ جی ہاں، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے آپ اپنا وہ جو بین کے آپ نے نفل بتائے تھے، ہم لوگ اسی طرح سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، کبھی اس کے بعد بھی نفل پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے یہ اس طرح بھی ہم پھر پڑھ لیں، یہ سب سے اچھی بڑی بات یہ ہے نا کہ 2 نفل اور پڑھیں تو پھر ہمارے 6 اس میں آ جائیں گے۔ ہاں جی ہاں، اگر آپ مزید 6 رکعت الگ کے جو ہے مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد 2 نفل، اس کے بعد اوابین 6 رکعت الگ پڑھیں تو اور بہتر ہوگا، اور بہتر ہوگا۔ نہیں اگر نہ پڑھ سکیں، ہاں نہ پڑھ سکیں تو اتنا بھی کافی ہے، ظاہر شام کا ٹائم ہوتا ہے بعض دفعہ، ہاں اتنا کافی ہے سکتا ہے، تو ایسے دنوں میں تو بندہ اس کے ساتھ 2 نفل پڑھے تو وہ بھی 6 کا ہاں ثواب ملے گا۔ بالکل بالکل، آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو، ہم ہیں، ابھی فون کیا تھا۔ اچھا، ہیلو جی بولو۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں بیٹا۔ جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، اس نے راستے میں ہے نا بولا تھا کہ کوئی بہت تکلیف ہوگا تو یہ دعا پڑھنا ہے، تو میں بھول گئی، تو اس کے لیے اس کو پوچھنا ہے۔ اچھا، وہ جو میں نے عرض کیا تھا جو دعائیں، ہاں جو میں نے عرض کیا تھا پہلی نشست کے اندر، وہ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آپ کے پاس فون ہو نا، آپ فون میں ریکارڈ کر لیجئے، اور یا تو جو ہے اسلام چینل کے جو ہے اسلام چینل کے یوٹیوب کا پروگرام ہے، اس میں بھی آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے فیس بک کے اوپر بھی
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، دوسری دعا ہے بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ جی نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بول رہا ہوں سر، مجھے صرف یہ بتائیں، میں نے آپ کی دعا، یہ جتنی بھی دعائیں آپ نے کہی ہیں، میں ایک لکھنے لگا تھا مگر پھر جو جلدی ختم ہو گئی، بسم اللہ و فضلی، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ کے بعد کیا ہے؟ جی میں آپ کو وہ دعائیں رپیٹ کرتا ہوں، آپ انتظار فرمائیں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ویل سے۔ ماشاءاللہ، ویل سے، سبحان ہاں اللہ۔ جی، تو میرا سوال ہے، میں کا یہ جو شب برات ہے اس میں زندگی اور موت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اور جو چاش کی، دوسرا سوال ہے، چاش کی جو نماز ہے اس میں 8 وہ پڑھنے ہوتے ہیں نوافل کے، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بالکل، جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں انشاءاللہ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہاں، میں بیڈ فورٹ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جس طرح دوسرے پروگرام آتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیتیں لے کر آتے ہیں، تو کیمرے وہ آیتیں ٹی وی کے اوپر سامنے آتی ہیں نا، تو پھر میں اس کا فوٹو موبائل میں لے لیتی ہوں، پھر بعد میں پڑھتی رہتی ہوں۔ پلیز آپ جو دعائیں بتا رہے ہیں نا، اگر آپ کا اسکرین کے اوپر لے آئیں تو ہم ان کا فوٹو بنا لیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں، لندن سے۔ جی ہاں ماشاءاللہ، آپ کا سوال؟ میرا سوال ہے، میں مولوی صاحب کو، مفتی صاحب سے پوچھنی ہے، ادھر ایک صورت دسی ہے اس وقت ایک پارے میں چاہے نمبر دسنا چاہے پارا میرا بھائی۔ جی ہاں، کیا آپ کے سوال سمجھ میں نہیں آیا مجھے؟ جی سورت ہوں دسی ہے، ربنا ظلمنا، اے سورت جڑی ہے یہ کہڑے پارے میں ہے؟ جی ہاں، میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو ہے کون سی صورت میں کون سی آیت ہے، انشاءاللہ میں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ماشاءاللہ، یہ جو اکثر سوالات آئے ہیں، جو میں نے شروع میں جو اعمال پریشانیوں کے لیے جو ذکر کیا ہے، ان اعمال کو رپیٹ کرنے کے لیے، دوبارہ جو ہے بتانے کے لیے جو ہے پوچھا گیا۔ تو سب سے پہلا عمل جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہے پریشانی کے وقت پڑھی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو خصوصی طور پر جو سکھایا ہے، یہ جو ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل جو ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ اگر آپ کو کوئی جو ہے چھوٹ جائے نا، یہ جو ہے یہ دوبارہ یہ جو ہے نا چینل میں دوبارہ رپیٹ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام چینل اردو کے یوٹیوب میں بھی یہ ہر وقت رہتا ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ اسی طرح اسلام چینل اردو کے فیس بک ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اس کو نشر کرتے ہیں، آپ کسی بھی وقت اس کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، تو یوٹیوب پر دیکھ لیں یا جو ہے فیس بک کے اوپر دیکھ لیں، یہ دعائیں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، دوسرا سوال یہ عرض کیا گیا، یہ پوچھا گیا کہ شب برات میں جو فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، جو ہے الموت حیات کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں زندگی کے، وہ شب برات میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کی جو ہے تفصیل یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل فرمایا، اس میں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔
تو قرآن کریم جس رات میں نازل فرمایا وہ لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر میں جو ہے یہ ان باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض روایات میں، بعض احادیث میں، لیکن وہ اتنے جو ہے مضبوط احادیث نہیں ہیں، ان میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ جو ہے اس رات میں جو ہے ان جو ہے زندگی کے آئندہ ہونے والوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس پر علماء نے تطبیق دینے کی کوشش کی۔ اصل فیصلہ تو لیلۃ القدر میں ہوتا ہے جو ہے، اور جو ہے تفصیلی جو فرشتوں کو جو دیے جاتے ہیں وہ شب برات کے اندر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے تطبیق کرنے کی جو ہے علماء کوشش کرتے ہیں، ورنہ قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو اس رات میں نازل فرمایا تو وہ لیلۃ القدر ہی ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے جو ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر شب برات کی طرف منسوب کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو میں جو ہے یہ اس کا خلاصہ ہے، اصل تو لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ان کے تفصیل شب برات میں دیے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے ان کی جو ہے تفصیل کرنے کی کوشش کی۔ کوئی کالر ہے؟ کالر ہے؟ السلام علیکم۔ سلام جی، آپ کہاں سے بول رہی؟ میں برمنگم سے بول رہی ہوں۔ جی ہاں، آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا اللہم اغفر لی، کیا میں صحیح پڑھ رہی ہوں؟ ہاں بالکل بالکل صحیح پڑھ رہی ہیں، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے مغفرت فرما، بس اتنی مختصر دعا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ مجھے کچھ دو اللہ کے نام بتائیں جو میں ہر وقت پڑھتی رہوں، کیونکہ مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں بہت سخت بیمار ہوں۔ جی ہاں، یا اللہ یا رحمان، سب سے بہتر اللہ کے نام ہے، یا اللہ یا رحمان، پریشانیوں کے لیے بھی ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں پیٹربرو سے بات کر رہی ہوں۔ علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا کی برکت سے، دعا فرمائیں، اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، اللہ بہت قبول فرماتے ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ آپ کی جو ہے نا، آپ کا طریقہ سمجھانے کا بہت نرمی سے آپ سمجھاتے ہیں، اور جو ہوتا ہے مسئلہ تو ہم بہت آپ کا طریقہ ہم کو بہت پسند ہے۔ ہم آپ بس دعا فرمائیں، اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور مزید اللہ جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ جی، آپ کا سوال؟ میرے سسٹر جو ہے نا وہ فوت ہوئے تھے جنوری میں، ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا۔ حاجی مہندی خان ان کا نام تھا، اور میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی ہاں، کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں یا جو کوئی حادثہ پیش آتا ہے، شہید ہوتے ہیں، جی، تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ جو بڑے دن ہوتے ہیں، جیسے شبرات کا دن ہوتا ہے، شب قدر کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تھرسڈے کا دن ہوتا ہے، تو کیا ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آئیں اس دن؟ جی ہاں، جی ہاں، میں اس پر جو ہے میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ لندن سے بول رہی ہوں۔ جی ہاں، سوال آپ کا؟ ہاں جی، میرا سوال ہے کہ مجھے کیا کہ یہ پرابلم ہے، تقریباً 7 سال سے گھبراہٹ ہوتی ہے بہت، ہر 5 بات یہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتی پھر شروع ہوتی ہے، لیکن جب مجھے کسی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، جب یہ پڑھتی رہتی ہوں ٹھیک رہتی، جب تھوڑی چھوڑ دیتی تو اس کا کیا مطلب؟ اچھا، آپ کی آواز کٹی ہوئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ دوبارہ رپیٹ فرمائیں۔ میں نے کہا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے 10 سال سے، گھبراہٹ ہوتی ہے بہت سخت، یہ 10 سال سے مجھے ہو رہی ہے چیز، میں ٹھیک ہو جاتی ہوں، پھر 3-4 سال بعد دوبارہ شروع ہوتی ہے، کیا مطلب؟ پڑھتی رہتی ہوں، پھر جب پرابلم ہوتا ہے پڑھتی رہتی ہوں ٹھیک رہتی ہوں، تو جب نہیں پھر پڑھوں گی پھر یہ کہ مجھے دن کو پھر بار بار یہ گھبراہٹ ہوتی ہے بہت۔ اچھا، گھبراہٹ میں آپ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں انشاءاللہ روشنی ڈالتا ہوں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں ادھر برمنگھم کے پاس سے بول رہی ہوں۔ جی ہاں، آپ کا سوال کیا ہے؟
میرا سوال، میرے دو سوال ہیں. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ آپ ان کے لیے دعا اللہ کریں. تعالیٰ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت نیک کام تھے، نیک آدمی، بہت لوگوں کے کام کیے انہوں نے فری میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. صدقہ جاریہ بھی کر گیا، سب کچھ ہے. بہت اچھے آدمی تھے، نیک دل. بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جی دوسری بات، جی دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی نے ٹیکسٹ بھیجا ہے، انڈیا کا بھی ہے اور یہ انگریز کا بھی ہے، امریکن ہے. وہ کہتا ہے قرآن کے اندر جو جہاد کی بات ہے یہ غلط لکھی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ جو ہے سوالات ہیں، اس کا جو ہے میں جو ہے ان کے تفصیل. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں دربی سے بول رہی ہوں. جی ہاں، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا مصلی بچھانا ضروری ہوتا ہے نیچے؟ نیچے آپ نماز یعنی فلور کے اوپر آپ نماز پڑھے تو مصلی بچھانا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہے نا آپ کا؟ نہیں، اگر چیئر پر، اگر کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، ایک آدمی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو وہ اگر کرسی پر بیٹھے تو اپنی نماز ادا کرے تو کیا مصلی ضروری ہوتا ہے آگے رکھنا؟ جی ہاں، وہ ضروری نہیں ہے، مصلی رکھنا ضروری نہیں. انشاءاللہ میں اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈالتا ہوں. جی ہاں، تو یہ جو ہے، یہ سب سے پہلے یہ سوال یہ ہے، جیسے عرض کیا اسی طرح ایک سوال یہ کیا گیا کہ جو ہے چاش کی نماز کم از کم کتنی ہوتی ہے؟ چاش کی نماز جو ہے کم از کم 4 رکعت سے جو ہے آپ شروع کرتے ہیں. آپ جو ہے 12 رکعت تک بھی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہے یہ نفل نمازیں ہیں اور یہ ان کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں. چاش کے پڑھنے سے، اسی طرح جو ہے اشراق کی نماز کے پڑھنے سے پورے دن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری لیتے ہیں اور ہمارے روزی کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. جو ہے اسی طرح جو ہے ایک سوال یہ کیا گیا، میں نے جو شروع میں اور اسکرین میں جو دعا دکھائی جا رہی ہے وہ کون سی سورت میں ہے، کون سی آیت ہے؟ یہ جو ہے سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الاعراف کے جو ہے یعنی آیت نمبر 24-25 کے اندر یہ موجود ہیں. سورۃ الاعراف 8 پارے کے اندر ہے اور 8 پارے میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلی جو سورت آتی ہے سورۃ الاعراف، اس کے دوسری یا تیسری یا چوتھی، تیسرا یا چوتھا صفحے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو ہے ایک سوال یہ کیا گیا کہ جو ہے جو حضرات وفات ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، کیا یہ صحیح ہیں کہ جو ہے شب برات جیسے عظیم راتوں میں اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں؟ بعض حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو شب برات میں لیلۃ النصف من شعبان، شب برات کو حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، شعبان کی 15ویں رات، اس شب برات کے لیے گھر کو کلین کر رہے ہیں، دھونی دے رہے ہیں اور جو ہے خوشبوئیں ڈال رہے ہیں. پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے والدین جو انتقال ہو چکے ہیں وہ گھر میں اس رات کو آئیں گے. یہ بالکل ہمارا یہ خیال جو ہے بالکل غلط ہے، نہ کوئی حدیث کے اندر موجود ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں یہ چیز پھیل گئی ہے، بہت سی جو چیزیں جو پھیل گئی ہیں، اسی لیے علماء کرام سے جو ہے پوچھ لیا جائے. یہ ایک دوسرا سوال یہ کیا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا حول ولا قوت بہت مؤثر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یہ جو ہے 99 بیماریوں کی جو ہے دوا ہے، اور سب سے آسان اور سب سے جو ہے کم جو بیماری ہے وہ پریشانی ہے. یعنی لا حول ولا قوت کے پڑھنے سے ابھی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حالات خراب ہیں، آپ کے دینی حالات یا دنیاوی حالات جو بھی خراب ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ.
ہمارے حضرت شیخ عبد المنان صاحب دامت برکاتہم مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، فرمایا کرتے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں، حالات ملکوں کے خراب ہوتے ہیں، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ کا معمول بنائیں روزانہ، انشاءاللہ تعالی اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے آخری سوال جو کیا گیا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے سامنے مصلی بچھانا ضروری ہے کہ نہیں؟ مصلی تو اس لیے آپ بچھاتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کو اس کے اوپر سجدہ کرنا نہیں ہے تو مصلی بچھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویسے جگہ پاک ہے تو کسی بھی جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ مصلی وغیرہ بچھائیں، مطلب یہ کہ اہتمام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں جو ہے اس میں۔ اور کرسی پر جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ 1 منٹ کے لیے بھی یا کم از کم تکبیر تحریمہ کے لیے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ یعنی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے موافق آپ جو ہے نماز پڑھیں۔ یعنی آپ بیٹھ تو جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے، صرف بیٹھ سکتے ہیں، اس وجہ سے کرسی پر بیٹھا، لیکن سجدہ زمین پر کر سکتے ہیں تو سجدہ زمین پر کریں گے۔ یعنی جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اتنا جو ہے کرنے کا شریعت نے حکم فرمایا۔ تو یہ جو ہے میں نے سوالات کے جتنے بھی جوابات ہو سکے آپ کے سامنے عرض کیا۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، سوال۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ہاں، آپ کا میرا کویسچن یہ ہے کہ اشراق اور چاشت کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز ہوتی ہے نماز ظہر سے پہلے، اور نماز چاشت جو ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ کون سے بجے سے کون سے بجے تک ہوئے گا؟ اور ایک کویسچن یہ ہے جو نماز اوابین ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ چاشت کے بعد ہوتی ہے ظہر سے پہلے، اور بعض کہتے ہیں مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ جی ہاں، پلیز آپ اس کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کر دیں۔ جی اور ہاں، ایک کویسچن یہ ہے کہ یہ جو زوال کا ٹائم ہے ظہر کی نماز سے پہلے، تو جی ہاں۔ یہ کتنے بجے ظہر کی نماز سے پہلے شروع ہوتا ہے؟ اچھا، زوال کا ٹائم، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میں اس پر جو ہے۔ تو یہ جو ہے بہن نے سوال کیا کہ جو ہے چاش کی نماز جو ہے، چاش جس کو جو ہے حدیث شریف میں، ہم تو چاش کی نماز ہم اردو میں فارسی میں بولتے ہیں، اصل میں حدیث میں صلاۃ الظہیرہ کہا گیا ہے، صلاۃ الظہیرہ کہا گیا۔ اور جو ہے بعض روایات میں اس کو اوابین کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اس وجہ سے جو ہے اس نماز کو آپ اوابین کے لفظ سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو نماز ہے اس کو بھی اوابین کے نام سے جو ہے ذکر کیا گیا۔ تو یہ جو ہے چاش کی نماز کو بھی حدیث کے اندر اوابین کا ذکر کیا گیا۔ تو چاش کی نماز آپ پڑھیں گے زوال سے پہلے تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد، سورج کے جو ہے طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہو کے 15-20 منٹ کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں اشراق کی نماز، وہ 2 رکعت سے شروع ہوتا ہے، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا سورج اور مزید اوپر چلے جائے، زوال سے پہلے آپ پڑھتے ہیں چاش کی نماز۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، یعنی ان دونوں کو آپ جو ہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں، آپ کی جو ہے یہ جو ہے ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جو ہے زوال کا ٹائم وہ مختلف ہوتا ہے۔ زوال کا ٹائم جو ہے کیونکہ سمر میں جو ہے مختلف ہوتا ہے، ونٹر میں مختلف ہوتا ہے۔ آج کل جو ہے 12 بجے کے اراؤنڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جب ٹائم چینج ہو جائے گا نیکسٹ ویک سے پھر جو ہے 1 بجے تک ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے سوال کے جوابات ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو مزید جو ہے میں اس پر جو ہے اس آیت کے اوپر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ اس آیت کو آپ جو ہے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھیں،
اور اس مہینے میں ایک رات آ رہی ہے، تو یہ رات اس کو حدیث شریف میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، یعنی شعبان کی آدھی رات، شعبان کی 15ویں رات، وہ رات اس کی فضیلت جو ہے بہت سے احادیث سے ثابت ہیں، 10 صحابہ سے مروی ہیں، ان میں سے بعض احادیث ہیں حسن کے درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ سب ضعیف احادیث ہیں۔ نہیں، بعض ضعیف احادیث ہیں، لیکن ضعیف احادیث جب زیادہ مل جاتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں وہ جو ہے حسن درجے کی حدیث ہے۔ یہ جو ہے طبرانی کی حدیث ہے، ان ابی ثعلبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، تمام مؤمنین کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض عناد رکھتے ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں یہ حسن درجے کی حدیث ہے، تو اس وجہ سے اس رات کی عبادت ثابت ہے، لیکن کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی بھی عبادت کریں، اور سب سے جو ہے اہم آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ مغفرت فرما رہے ہیں تو مزید اللہ سے مغفرت مانگیں، یا اللہ اس رات کے مغفورین میں ہمیں جو ہے شامل فرما دے۔ تابعین رضی اللہ تعالیٰ تابعین رحمہم اللہ سے ثابت ہیں کہ وہ اس رات کو زندہ رکھتے ہیں، یعنی اس رات میں عبادت کرتے تھے، جیسے کہ خالد ابن میدان، مکحول، لقمان ابن عامر رحمہم اللہ جیسے جو ہے تابعین تھے، ان سے ثابت ہیں کہ وہ اس رات کی تعظیم کرتے ہیں، اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ فَفِيهَا فَضْلٌ وَكَانَ فِي السَّلَفِ مَن يُصَلِّي فِيهَا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث فرماتے ہیں کہ جو ہے 15ویں رات میں شعبان کی 15ویں رات کی بڑی فضیلت ہے، اور سلف صالحین اس رات میں عبادت کرتے ہیں، تو اس رات کو ہم کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو ہے رمضان کے لیے ہم پاک ہو جائیں۔ اس رات کو اللہ نے اس لیے عطا فرمایا کہ عظیم ایام رمضان کے آ رہے ہیں، اس کے لیے پاک ہو جائیں۔ اس کے لیے مجھے بھی دعاؤں میں یاد فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔